الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ مجھے اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق، سچ اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے پڑھی تو اس کا معنی ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے پاس وہ وقت آ نہیں پہنچا ابھی تک کہ ان کے ذکر اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے لرز جائے، اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہی آیت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کا ذریعہ بنی تھی. لیکن اگر ان کی ابتدائی زندگی دیکھ لیں اور پھر اصلاح کے بعد والی زندگی دیکھ لیں، ایسے ہی ان کے والد مبارک کی زندگی دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عزت اللہ دین اسلام سے دیتا ہے. دین اسلام پہ عمل کرنے سے اللہ عزت دیتا ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو تو اٹھا دیتا ہے، بعض لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، بام عروج تک پہنچا دیتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دیتا ہے. اٹھاتا کن کو ہے؟ جو قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے اس کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل پہ راہ ہو جائے، ان کو اللہ بام عروج تک پہنچا دیتا ہے. اس کی مثال صحابہ اسلام سے پہلے، یہی صحابہ اسلام سے پہلے اس معاشرے میں یہ رہ رہے تھے، اور ان کی حالت ہی تھی کہ ان پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس قدر جہالت دین اسلام سے پہلے، اس قدر جہالت تھی کہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں ان کے علاوہ کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا. نہ کوئی سفر کر سکتا تھا، کسی قسم کا سفر، نہ تجارتی، نہ کوئی ضرورت کا سفر، اور نہ گھر میں کوئی معمول. گھر سے، راستے سے لوگ اچک لیا جاتے تھے، قرآن کہتا ہے اچک لیا جاتا ہے. یہ حال ہے. قتل و غارت گری کا بازار گھر میں تھا، لوٹ مار کا کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی. یہ حالت ہے. قبائلی نظام تھا، کوئی حکومت کے لیے تیار اس لیے نہیں تھا کہ عجیب جاہل قسم کے لوگ تھے. لیکن دین اسلام نے ان کو ایسا سوارا ایسا مزین کیا اور ایسا حقیقی انسان بنایا کہ پوری انسانیت
اور پوری دنیا کے انسانوں کے استاد بن گئے ہو. کس چیز سے؟ قرآن کو سینے سے لگا کے، دین اسلام پہ مکمل عمل پیرا ہو کے. اللہ کی یاد کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں کہ اللہ یاد رہے، اس کی عظمت سامنے رہے، اس کی قدرت سامنے رہے، پھر اپنا اس کا تعلق خالق مخلوق کا، عابد معبود کا اور محسن اور جس پر احسان ہو، یہ تعلق سامنے رہے. میں غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، یہ سامنے رہے. پھر دنیا میں اللہ نے مجھے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، مقصد، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ میرے لیے دین اسلام کے مطابق زندگی. یاد اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے. چنانچہ نماز کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ کہ اس سے اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہتی ہے کہ ہمارا عظیم خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور معبود ہے. اس کے ساتھ میرا تعلق اس کے بندہ ہونے، مملوک ہونے، مخلوق ہونے، اس کے غلام ہونے کا ہے. یہ یاد رہتا ہے. بڑی قدرت والا ہے، اور میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا ناراض ہو جائے گا، میں غفلت میں پڑ جاؤں گا، اس سے تعلق خراب ہو جائے گا، تعلق کمزور ہو جائے گا. اس لیے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کہا ہے. یاد تو اصل میں اللہ کی یاد اور اس کی جتنی فضیلت ہے، اللہ کا ذکر جس کو ہم کہتے ہیں، اسی لیے ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اسے غافل نہیں ہوتا. وہ ذات جو ہے نا وہ بھولتی نہیں اس کو، اور اس کی عظمت، اس کی محبت یہ سامنے رہتی ہے. یہ سامنے رہتی ہے کہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، اس کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اس لیے تو ذکر کی فضیلت اللہ نے رکھی. تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کو بھی کہا ہے، ذکر اللہ نے قرآن کو بھی کہا ہے. اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہے، دل میں بھی یاد، دل میں بھی اللہ رہے، دل میں، زبان پہ اللہ رہے، ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یاد رہے، ان پہ عمل یاد رہے. وہ عظیم ذات ہے. ناراض ہو جائے گا میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. وہ راضی رہے گا تو دنیا آخرت دونوں جو ہے وہ میری بن جائیں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر فرمایا. نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے، میرے ذکر کے واسطے. تو بہرحال مبارک ایک حران شہر، اس کے اندر ایک ترکی تاجر تھا. مبارک وہ ترکی تاجر تھا. مبارک اس کا ملازم تھا. مبارک غریب آدمی تھا، نوکر تھا. ترکی ایک تاجر تھا حران شہر میں، اس کا ملازم تھا مبارک. وہ جو تاجر تھا اللہ نے اس کو بڑا مال عطا کیا، بڑے باغات تھے اس کے، انار کے، انگور کے اور سیب کے بڑے باغات تھے. یہ جو مبارک تھا اس کی ڈپٹی ایک باغ پہ تھی. بادشاہ کو اللہ نے مال و دولت سے ہی بڑا نوازا، یہاں تک کہ اس کی مال و دولت کو دیکھ کے لوگ رش کھاتے ہیں، رش کھاتے ہیں. لیکن اس کو ایک فکر تھی، وہ اس تاجر کو، اس سیٹ کو ایک فکر تھی، اور اس فکر کی وجہ سے اپنے دوست و احباب سے مشورے کرتا رہتا تھا، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا تھا. فکر کس چیز کی تھی؟
اس کی ایک نوجوان خوبصورت انتہائی نیک پارسا سلیقہ والی ہنرمند ساری خوبیوں کی مالک ایک لڑکی کی چاند جیسی خوبصورت، اس کے بارے میں فکر تھی کہ بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے میری، اس کو رشتہ ایسے مل جائے جیسے میں چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے رئیسوں کی طرح رشتے آئے، ٹھکرا دی، بڑے بڑے رئیسوں سرداروں، لیکن ٹھکرا دی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس باغ پہ مبارک کی ڈیوٹی لگی تھی اس باغ میں داخل ہوا، انار کا باغ تھا۔ تو جب مبارک نے دیکھا، نیک آدمی تھا، نیک آدمی اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وہ چور نہیں ہوتا، جیسے وہ بدیانت نہیں ہوتا، نیک ہوتا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو فوراً مالک کے پاس آیا، سلام کیا، استقبال کیا، اور پھر خدمت کا پوچھا۔ تو مالک نے کہا، ترکی تاجر نے کہا کہ انار کا ایک اچھا سا دانہ لے آؤ۔ چنانچہ یہ انار کا ایک موٹا بڑا اچھا سا دانہ توڑ کے لے آیا ہے مبارک۔ جب اس تاجر کو پیش کیا، اس نے کھایا تو اس نے کہا اتنا عرصہ ہوا ہے اور تجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ کس درخت پہ میٹھے انار ہوں گے، کس پہ کٹھے انار ہوں گے۔ یہ تو کٹھا ہے، میٹھا نہیں، کٹھا ہے یہ۔ تو اس نے حضرت مبارک نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ اچھا حضرت اور لے آتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے میری ڈپٹی انار کو میٹھا اور کٹا چیک کرنے کے لیے نہیں لگائی کہ دیکھ لو کس درخت پہ میٹھا انار ہے، کس پہ جو ہے وہ کیا ہے، کٹا انار ہے۔ آپ نے میری ڈپٹی حفاظت کی لگائی، اور جب میری ڈپٹی حفاظت کی چکنے کی نہیں، تو آج تک میں نے ایک درخت سے ایک دانے کو بھی نہیں چکا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ انار کے باغ میں ہو، پھر اچھے خاصے انار ہو، اور پھر 12 دانے تو پھٹ جاتے ہیں، اس کے سرخ دانے بیچ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے آدمی کوئی دانے کو چکے نا، تو کہنے لگے کہ آپ نے ڈپٹی چیک کرنے کے لیے لگائی، چکنے کے لیے لگائی، آپ نے ڈپٹی لگائی حفاظت کی، حفاظت میں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ مالک نے دیکھا کہ آدمی تو امانت و دیانت والا، بڑی امانت و دیانت والا، بغیر نیک تو تھے، پہلے سے ہی نیک تو تھے، اور نمازی تھے اور نیک تھے، اور نیکی کی وجہ سے وہ عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن نیکی کا پتہ چلتا ہے کس کے وقت، امانت و دیانت کے وقت، لین دین کے وقت، کوئی معاملہ کرنے کے وقت بڑے بڑے پسر جاتے ہیں۔ تو مالک نے کہا کہ آدمی بڑا نیک ہے، امانت و دیانت والا ہے، وہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا یار آپ سے کیا حفاظت کرائیں گے باغ کی، تم اس قابل ہو کہ میرے کوٹھی کے اندر رہو، کوٹھی کے اندر رہو، میرے ساتھ رہو، ہر وقت رہو، اور میرے مشیر بن جاؤ۔ وہاں وہ چوکیداری کرتا تھا، مشیر بن گیا۔ تو ایک دن مبارک نے دیکھا کہ میرا جو مالک تاجر ہے وہ سوچوں میں ہے، پریشان ہے، سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ صاحب، کیا مسئلہ ہے، کیوں سوچوں میں ہو، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے وہ قصہ سنا دیا کہ میری ایک بیٹی ہے، اور اس کے سلسلے میں اس طرح پریشان ہوں۔ اب جوان سالہ بیٹی ہے، تو والدین کی چاہت ہوتی ہے کہ جوان سالہ بیٹی کو کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر اس کو سکون ملے، وہ پریشان نہ ہو، ہم بھی اس کو ایسے پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ظاہر ہے، یہ بات فکر کرنے کی تو ہے، والدین کو فکر ہوتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ پھر مشورہ دو کیا کریں، جب ان سے مشورہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا زیادہ فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے والدین کو فکر ہوتی ہے، لیکن اتنی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اندر سے آپ جو ہے نا، آپ گل رہے اندر سے، پگھل رہے اندر سے، اتنی فکر کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ اور سارے مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان، سارے مسلمان ہیں، مسلمان ہر معاملے میں قرآن کی طرف اور دین اسلام کے حکم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ دین اسلام کا کیا حکم ہے اس بارے میں، اللہ اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں،
تو ظاہر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رشتہ کرو تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، سب سے پہلے کس کو دیکھو؟ دینداری کو دیکھو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ یقین ہے، اور ظاہر ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، وہ تو کمزور ایمان والا ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ یقین ہی نہ ہوگا، باتوں پہ یقین نہیں ہوگا، وہ تو کمزور ایمان والا ہوگا۔ اگر مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم رشتہ کریں تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں۔ بس یہ بات مبارک نے کہنی تھی۔ مالک تاجر اچھل پڑا اور کہنے لگا پھر تو تجھ سے سوا، تیرے سوا مجھے کوئی اور نیک نظر آتا ہی نہیں۔ جا کے بیوی سے مشورہ کیا کہ جیسے بیگمات کا مزاج ہوتا ہے، کہا نوکر، غلام، نوکر کو ہم بیٹی دے، غلام کو ہم بیٹی دے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج لوگ کیا کہیں گے، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ شادی کے موقع پر لوگ کیا کہیں گے؟ پھر شادی کے لیے قرض لے لے کے اپنے آپ کو قرضوں کے نیچے دبا لیتے۔ غمی کے موقع پہ لوگ کیا کہیں گے؟ پھر رسم ادا کر کے اس میں نابالغ ورثاء کا بھی حق ہوتا ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کی تو اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور دیگر ورثاء بعض وہ دل سے اجازت نہیں دیتے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ رسمیں کر کے اس وقت اس موقع پر بھی اپنا بیڑا غرق کرے۔ تو تاجر سمجھدار آدمی تھا اور ظاہر خود بھی دیندار آدمی تھا، اس نے بات سمجھے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جب تم رشتہ دو تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی دیندار نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی اور دیندار ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ رشتے میں سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، اور یہ انتہائی دیندار آدمی ہے، تو پھر لوگوں کی باتوں کو چھوڑو۔ ہم لوگوں کی باتوں کو دیکھ کے اللہ کے احکام کو چھوڑیں گے، بس پوچھ ڈالیں گے، یا اللہ کے احکامات کو لے کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں گے؟ بس بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ہاں، نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو تاجر تھا اس کا انتقال ہوا، اور مبارک کے حصے میں بھی کافی مال آیا، مبارک کے حصے میں۔ تو پھر اللہ نے فرزند دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے بچہ پیدا ہو تمہارے ہاں، تو اس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو، اس لیے کہ یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آج ہم فلمیں دیکھ کے اور ٹچ موبائل دیکھ کے اور فضول چیزیں دیکھ کے ایسے نام رکھتے ہیں کہ ان کا معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات لفظ کا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے 99% نام کا اثر ہوتا ہے ہم نام پہ، جس کا نام ہے اس پہ نام کا 99% اثر ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اچھے نام رکھو اپنی اولاد کے لیے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ تو پھر اگر کل کہہ دیا جائے کہ بلا فلانے کا بیٹا یا فلانا ڈمکانا، ایسے غلط نام لیا جائے، تو ظاہر ہے سب کے سامنے کتنی، اور پھر رب کے سامنے رسوائی ہوگی کہ اللہ کہے گا میرا حکم تو یہ تھا کہ اچھے نام رکھو، اس نے کیسا نام رکھا؟ اب لوگوں کے سامنے اس نام سے یاد کیے جا رہے ہو۔ تو ایک تو قیامت کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اس نے کہا اچھے نام رکھو۔ پھر فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو، انبیاء کے نام۔ اور پھر علماء نے کہا صحابہ کے ناموں پہ بھی نام رکھنے چاہیے، پھر نام کا اچھا معنی ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ دوبارہ انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ اور پھر والدین نیک تو تھے شروع سے، اور خاص کر والد شروع سے ہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاجر کی بیٹی بھی بڑی نیک تھی، جہاں چاند جیسی خوبصورت تھی وہاں نیک بھی بڑی تھی، اور ایسے ہی مبارک جو ہے نا وہ تو حد درجہ نیک، اتنے نیک کہ ان کی نیکی سے متاثر ہو کے انہوں نے رشتہ لیا یہ بیٹی کا، سیٹھ نے، حالانکہ ان کے ملازم تھے۔
تو انہوں نے شروع سے جیسے نیک والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے اپنے بیٹے عبداللہ کی تربیت کے لیے انتظام اور پیسہ ان کی تربیت پر اور ان کو دینی تعلیم دلانے پہ بہت سارا پیسہ لگایا. اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کی اس محنت کی وجہ سے اور اندر جو اس کے لیے تڑپ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وقت کا اتنا بڑا امام بنایا، اتنا بڑا کہ لوگ جب حدیث میں اختلاف کرتے تھے، کوئی جھگڑا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حدیث کے امام، ان کے بارے میں کوئی اور طرح الفاظ وہ کہتے ہیں، جب میرے ذہن میں نہیں ہے. مقصد یہ کہ جو ہمارے اس جھگڑے کو حل کر سکتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، ان کے پاس یہ حدیث کا جھگڑا لے جاؤ. چنانچہ ان کے پاس لے جایا جاتا، اس جھگڑے کو ختم کر دیتے. اللہ نے حدیث کا اتنا علم دیا تھا. امام احمد بن حنبل کے استاد اور غالباً امام بخاری کے استاد اتنا بڑا اللہ نے علم دیا تھا. لیکن ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو سبق دینے کے لیے اور ہمیں سبق دینے کے لیے ہمیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں، ہدایت میرے ہاتھ میں. ہدایت نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اسباب کے ہاتھ میں. اگر آدمی اسباب ہدایت کے سارے اختیار کر لے، اللہ کی مرضی نہ ہو، انسان کو دکھانے کے لیے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ کی مرضی چاہت نہ ہو، منظور نہ ہو رب کو دوسرے الفاظ میں، تو ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. اب والدین جتنی تربیت کے اسباب پیدا کر رہے تھے اور بڑی تعلیم دینی دلائی اور اس طرف لانا چاہتے تھے، تعلیم تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، اور جتنا وہ چاہتے تھے کہ یہ دین کی طرف آ جائے، دینداری کی طرف آ جائے، اتنا جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے کی طرف جاتے تھے، گناہ کے راستے کی طرف، فسق کے راستے کی طرف. یہاں تک کہ جب جوان ہو گئے پھر تو شراب کی مجلسیں جو ہے وہ منعقد کرنے لگے، شراب کی اور جو عیش و عشرت کی مجلسیں ہیں وہ منعقد کرنے لگے. لیکن والدین نے رب کے سامنے گڑ گڑانا نہ چھوڑا، رب کے سامنے رونا نہ چھوڑا. ان کی جو ڈیوٹی تھی، ان کا جو کام تھا، ان کے ذمہ کا کام وہ کرتے رہے، مانگتے رہے، گڑگڑاتے رہے، روتے رہے. اللہ بھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. والدین عبداللہ ابن مبارک کی زندگی سے بہت گن محسوس کر رہے تھے، گن کر رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، لوگوں کو بھی تھی. لیکن جب رب کو منظور نہیں تھا تو اس لیتے تھے. ایک مرتبہ اسی شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، شراب چل رہی تھی. اچانک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھتے ہیں ایک سبز و شاداب باغ ہے اور اس باغ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک درخت ہے، درخت کے اوپر ایک چڑیا ہے. چڑیا کی زبان سے اللہ نے آیت سنائی، وہی جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی آپ کے سامنے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے پاس وہ گھڑی ابھی نہیں پہنچی؟ کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل نرم پڑ جائیں. بس جب خواب سے بیدار ہوئے بڑے گھبرائے ہوئے اٹھے اور یہی الفاظ زبان پہ تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے رب آپ پہنچی ہے. بس یہ کہنا تھا. اس کے بعد شراب کی بوتلوں کو پٹک دیا اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے رنگین قسم کے، اس محفل کے لیے خاص قسم کے، وہ پھاڑ دیے اور جا کے رب کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کی، روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری سچی توبہ، آئندہ میں گناہوں کی طرف دیکھوں گا نہیں، کوئی گناہ نہیں کروں گا. اب تک تیری بغاوت ہوتی رہی اور اب تیری فرمان برداری ہوگی، تیرے دین پہ عمل ہوگا اور تیرا مکمل فرمان بردار ہوگا. سچی توبہ. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ کی.
रहमत भी उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। और अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ वक्त का बहुत बड़ा हदीस का इमाम बनाया, वैसे तो सारे उलूम में बड़े माहिर थे, सारे उलूम में। ये जो दीनी इल्म है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूर है, और ये नूर हर एक को नहीं मिलता। इमाम शाफी उन्होंने फरमाते थे, मैंने अपने उस्ताद वकी से अपने हाफजा के कमज़ोर होने की शिकायत की, तो उन्होंने मुझे गुनाहों को, अल्लाह की नाफरमानी, बगावत को छोड़ने की वसीयत की, और फरमाया कि ये जो इल्म है दीनी, ये अल्लाह की तरफ से नूर है, ये इल्म में ये नूर इलाही है, और अल्लाह किसी गुनाहगार को, नाफरमान को ये नूर नहीं देता। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे हुई, और आपने जहाँ वक्त का बहुत बड़ा हदीस में इमाम बनाया, वहाँ अल्लाह ने लोगों में इतना मकबूल बनाया, इतना मकबूल बनाया कि उसके वाक़यात में पिछले जुमे को सुना चुका हूँ कि जब किसी जगह पता चलता किसी को कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आए हैं, लोग जो है ना धड़ाधड़ उस जगह तक दौड़ रहे होते थे, जा रहे होते थे, खेलते चले जा रहे होते लोग, और लोगों को जैसे कोई चीज़ खींच रही है उनकी तरफ, ऐसे ही लोग दौड़ते हुए उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे थे, और उनकी ज़ियारत के लिए, उनके दीदार के लिए बेताब होते थे। और ऐसा लोग इस्तकबाल करते थे, दिल से मुहब्बत करते थे। बल्कि बड़े बड़े उलमा ने अपना इमाम माना उनको, इमाम। बड़े बड़े ज़ुहदा ने, मुत्तकी परहेज़गार लोगों ने अपना इमाम माना उनको, और उनके हाथ पे पेश करते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का मिजाज भी समझा दिया कि दीन का मिजाज दिया। बाज़ औक़ात इंसान बज़ाहिर दीन पे अमल कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में दीन के खिलाफ वो चल रहा होता है। मसलन एक आदमी के साथ बीवी है, और ऐसी जगह इनको कोई सफ़र पे रात आ गई, ऐसी जगह पे ठहरे हुए, या घर है ऐसी जगह में है कि वहाँ आबादी नहीं। अब बीवी कहती है कि मैं तू जुमा के साथ नमाज पढ़ने जाएगा तो मुझे तो डर लग रहा है कि ये ना हो मुझे कुछ हो जाए, मुझे डर लग रहा है, ना जाओ। और ये कहते नहीं मैं तो जुमात की नमाज नहीं छोड़ सकता। तो आप बजाय तो क्या कर रहे हैं, बड़ी दीनदारी कर रहे हैं, तकबीर उला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमात न छोड़ने का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहाँ हुक्म ये है कि जुमात छोड़ के बीवी के पास रहो, जुमात छोड़ के बीवी के पास रहो, ये अल्लाह का हुक्म। तुम्हारी नमाज की वजह से अपनी ही बीवी को, हालांकि खुद किसी अपनी हरकत से आम आदमी को परेशान करना जायज़ नहीं। जैसे हज के मौके पर हुक्म ये है कि हजर अस्वद, जैसे आजकल उसमें बड़ा रश होता है, अगर आदमी बगैर धक्कों के, औरों को धक्का देने के, धक्के देने के और तकलीफ देने के वहाँ नहीं पहुँच सकता तो न जाए, इसलिए कि उसको बोसा देना सुन्नत है और किसी को तकलीफ देना हराम है। लेकिन आज इसको कौन अमल कर रहा है? ऐसे इस मौके पर शरीयत का हुक्म ये है कि बीवी को घबराहट में मुब्तला करके जुमात के साथ नमाज पढ़ने न जाए, घर में नमाज पढ़े। ऐसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने दीन का मिजाज समझा दिया। हज पे जा रहे एक जगह देखा, एक बच्ची है, वो कचरे से एक चिड़िया, मुर्दार चिड़िया उठा रही। इन्होंने पास जाके देख उसको पकड़ लिया, क्या कर रही हो? उसने कहा कि मेरा वालिद मालदार आदमी था, लेकिन बाज़ लोगों ने उनकी जायदाद ज़ब्त करने के लिए उनको कत्ल कर दिया। जायदाद पे और माल और दौलत पे उन्होंने कब्जा कर लिया। माँ भी फौत हो चुकी है, अब मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। 4 दिन हो गए हमने कुछ खाया नहीं, कुछ खाया पिया नहीं है। भाई तो बेदम पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता। मैंने कहा जाके निकलती हूँ, कुछ देख लेती हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो वो खाने के लिए ले जाऊंगी, मैं भी खा लूँगी, भाई भी खा लेगा। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने खजांची को बुलाया, कहा कितने पैसे आपके पास? तो उसने कहा कि 20,000 दीनार है या दिरहम है, करीबन दीनार का कहा था कि 20,000 दीनार। तो कहा कि वापस अगर हम शहर तक जाएं, या 1,000 का कहा था, करीबन 1,000 का कि वापस अगर हम जाए अपने गांव तक, शहर तक, तो कितना खर्चा होगा? कह रहे 20 दीनार।
کہا کہ 20 دینار اس سے الگ کر لو، باقی اس بچی کو دے دو۔ اب بچی کو جب وہ دینار دے دیے، بڑی رقم تھی اس وقت، پھر اشرفیاں سونے کی، تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور دوڑتے گئی اور کہا کہ ہمارا یہ حج کرنا بیت اللہ میں جا کے حج کرنے سے بہتر ہے، ہمارا یہ حج کرنا بیت اللہ میں جا کے حج کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں گناہ کی زندگی کیسی تھی، خود والدین گن کر رہے تھے، نفرت کر رہے تھے، اور جب متقی پرہیزگار بنے، جہاں اللہ نے امام بنایا، جہاں اللہ نے محبوب بنایا سارے لوگوں کا، وہاں اللہ نے دین کا ایسا مزاج عطا کیا۔ والد ملازم تھے بڑے سیٹ کے گھر کے اندر، لیکن جب نیک تھے، سیٹ کی ایک ہی بیٹی تھی، چاند کی طرح خوبصورت تھی، بڑے رئیسوں کے گھر سے رشتے آئے تھے، اور اس ترکی تاجر نے وہ رشتے نہیں دیے تھے۔ باپ نیک تھے، بیٹی ایک ہی بیٹی اس کو تھی، یہ اس کا ملازم ہونا، اس کا نوکر ہونا، اس کا غریب ہونا، اس کا حسب نسب کے اعتبار سے بڑا نہ ہونا، معمولی ہونا، کوئی چیز بھی رکاوٹ کی بنی۔ تو ان سارے واقعات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم مقام چاہتے ہیں دنیا میں، مقام چاہتے ہیں آخرت میں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں دنیا آخرت دونوں میں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ساری کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو ہم سے محبت کرنے والا بنا دے، اور ہم کائنات کے محبوب بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائے، دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو سینے سے لگا دیں۔ باقی فضول چیزیں جو اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی